یسوع مسیح کا فضل اور اطمینان آپ سب میں بڑھتا جائے اور آپ سب کی سلامتی ہو۔ عزیزو، آج ہم راکھ کے بت کے تعلق سے بات کریں گے۔ ہر سال اس تعلق سے بہت سی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں اور کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ہمیں راکھ کا بت بنانا چاہیے، اور وہیں دوسری جانب کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ راکھ کے بت بائبل مقدس کی تعلیم نہیں۔ عزیزو، دین کی ہر ایک بات کو جاننے کے لیے کتاب مقدس کی کسوٹی سے اس سے پرکھا جاتا ہے، اور بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ خدا نے کہا کہ میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے۔ اور بات اگر ہو مسیحی دین کی یا اس کی رسومات کی، تو اسے نئے عہد کی روشنی میں جاننا ضرور ہے۔ پہلا یوحنا اس کا 5واں باب 20ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا کا بیٹا آ گیا ہے اور اس نے ہمیں سمجھ بخشی ہے تاکہ اس کو جو حقیقی ہے جانے، اور ہم اس میں جو حقیقی ہے یعنی اس کے بیٹے یسوع مسیح میں ہیں۔ حقیقی خدا اور ہمیشہ کی زندگی یہی ہے۔ تو عزیزو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس سمجھ کے مطابق جو خدا کے بیٹے نے ہمیں دی، اس کی روشنی میں ہر ایک چیز کو دیکھنا لازم ہے۔ اور پولس رسول اس کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ۔ تو ضرور ہے کہ ہم اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جائیں۔ اور یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تیری آنکھ خراب ہو تو تیرا سارا بدن تاریک ہوگا، بس اگر وہ روشنی جو تجھ میں ہے تاریکی ہو تو تاریکی کیسی بڑی ہوگی۔ تو عزیزو، اس کو کچھ اس طرح منایا جاتا ہے کہ خادم کلیسیا کے ماتھے پر راکھ لگاتا اور اس بات کو دہراتا ہے کہ تو خاک ہے اور پھر خاک ہی میں لوٹ جائے گا۔ عزیزو، یہاں پر جب بات راکھ کی ہو رہی ہے تو یہ وہی راکھ ہے جس سے کھجور کی ڈالیاں جلا کر راکھ بنایا جاتا ہے، اور یہ وہ ڈالیاں ہیں جو پچھلے سال پام سنڈے میں استعمال ہوئی ہو۔ عزیزو، غور طلب بات یہ ہے کہ بائبل مقدس ہمیں کھجور کی ڈالیوں کے تعلق سے یہ بیان کرتی ہے کہ کھجور کی ڈالیاں یہ راست بازی کی علامت ہیں، جو کہ ہمیں مکاشفہ 7ویں باب 9ویں آیت میں نظر آتا ہے کہ ایک بڑی بھیڑ ہے جنہوں نے سفید جامے پہنے ہیں اور ان کے ہاتھ میں کھجور کی ڈالیاں ہیں، اور برہ کے آگے کھڑی ہیں، جو چلا چلا کر کہتی ہیں کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برہ کی طرف سے ہے۔ عزیزو، یہ کھجور کی ڈالیاں ان کی راست بازی کا بیان ہے، اور سفید جامے ان کی پاکیزگی کا بیان ہے۔ اور رومیو 8ویں باب اسی 31ویں آیت میں یوں لکھا ہے کہ خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا؟ خدا وہ ہے جو ان کو راست باز ٹھہراتا ہے، کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ لیکن ابلیس نے کلیسیا میں بڑی چالاکی سے اس تعلیم کو کلیسیا میں شامل کیا کہ جو ہماری راست بازی کا نشان تھا، اسی کو اس نے راکھ بنا کر کلیسیا کے ماتھے پر لگا دیا۔ اور یہی ابلیس نے آدم اور حوا کے ساتھ بھی کیا، اور کلام میں آمیزش کر کے انہیں خدا سے جدا کر دیا۔ تو عزیزو، راکھ کے بت کی رسم کو ادا کرتے ہوئے یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ تو خاک ہے اور خاک ہی میں لوٹ جائے گا۔ تو کیا عزیزو، یہ جملہ مسیحی ایمان کا حصہ ہے؟ آج اس بات پر بھی غور کریں گے۔ عزیزو، یہ کلام تو سزا کے طور پر تھا جب آدم اور حوا نے ابلیس کی بات مان کر خدا کی نافرمانی کی۔ عزیزو، اس لیے غور کریں گے کہیں آج بھی ہم ابلیس کی بات تو نہیں مان رہے جس کا نتیجہ خدا کی سزا اور موت ہو، بلکہ اس کے برعکس مسیحی ایمان یہ ہے کہ اب سے جو مسیح میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں ہوتا۔ عزیزو، یسوع مسیح نے تو ہمیں سزا سے آزاد کیا اور ہماری سزائیں آپ اپنے اوپر لے لی، اور ہمیں اس نے ان سزاؤں سے بری کر دیا۔ عزیزو، خدا کا بیٹا دنیا میں اس لیے نہیں آیا کہ ہم پر سزا کا حکم ہو، بلکہ وہ اس لیے آیا کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ اور اس نے آ کر ہمیں موت سے نکالا اور زندگی میں داخل کیا، ہمیں فنا سے نکالا اور بقا میں داخل کیا، ہمیں تاریکی سے نکالا اور نور میں داخل کیا۔ اور عزیزو، یہ مسیحی ایمان ہے، یہی مسیح تعلیم ہے۔ خدا کا بندہ مقدس پولس رسول وہ یہ کہتا ہے، اور چونکہ ہمیں وہی ایمان کی روح ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ میں ایمان لایا اور اسی لیے بولا، بس ہم بھی ایمان لائے اور اسی لیے بولتے ہیں۔ عزیزو،
خدا کا بندہ تو ایمان کی بولی بولتا ہے۔ کیا آپ اس ایمان کی بولی کو بولتے ہیں جو مسیح میں ہمیں حاصل ہوا کہ اس نے ہمیں موت سے نکال کر زندگی میں داخل کیا، یا اس کے برعکس بولتے ہیں کہ تو خاک ہے اور خاک ہی میں پھر لوٹ جائے گا؟ اور بہت سے لوگوں کو یہ ماننا ہے کہ یہ تو بزرگوں کی روایت ہے، لیکن عزیزو، یسوع مسیح نے کہا کہ تم اپنی روایت قائم کرنے کے لیے خدا کے حکم کو ترک کر دیتے ہو۔ یہاں پر بات بزرگوں کی روایت کی نہیں بلکہ مسیحی ایمان کی ہے کہ ہمارا ایمان کیا ہے اور ایمان کے پیچھے کلام کیا ہے۔ اور بائبل مقدس یوں بیان کرتی ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ تو عزیزو، جتنی بھی باتیں مسیحی دین سے تعلق رکھتی ہیں ان میں مسیح کا کلام ہونا لازمی ہے، اور اسی سے مسیحی ایمان پیدا ہوتا ہے۔ ہاں عزیزو، خدا کا بیٹا اس لیے نہیں آیا تھا کہ ہم خاک میں لوٹ جائیں، بلکہ وہ ہمیں جلال میں داخل کرنے آیا، اور اس نے ہمیں جلال میں داخل کیا، جیسا کہ رومیو 6 باب میں لکھا ہے، کیونکہ مسیح میں جو موا گناہ کے اعتبار سے ایک بار موا، مگر اب جو جیتا ہے وہ خدا کے اعتبار سے جیتا ہے۔ اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ مگر خدا کے اعتبار سے مسیح یسوع میں زندہ سمجھو۔ عزیزو، ہمیں تو یہ سمجھ مسیح یسوع میں ملی ہے، اور افسیوں 2 باب میں یوں لکھا ہے، اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر بٹھایا۔ عزیزو، اس نے تو ہمیں جلال میں داخل کر دیا اور اپنے ساتھ آسمانی مقاموں پر بٹھایا ہے۔ یہ ہے مسیحی ایمان۔ رومیو 8 باب کی 30 آیت میں یوں لکھا ہے، جن کو اس نے پہلے سے مقرر کیا ان کو بلایا بھی، اور جن کو بلایا ان کو راست باز بھی ٹھہرایا، اور جن کو راست باز ٹھہرایا ان کو جلال بھی بخشا۔ یسوع اس لیے آیا کہ وہ ہمیں جلال میں داخل کرے۔ فلپیوں 3 باب اس کی 21 آیت میں یوں لکھا ہے، وہ اپنی اس قوت کی تاثیر کے موافق جس سے سب چیزیں اپنے تابع کر سکتا ہے، ہماری پست حالی کے بدن کی شکل بدل کر اپنے جلال کی بدن کی صورت پر بنائے گا۔ عزیزو، اس نے تو ہمیں جلال میں داخل کیا۔ آپ اس ایمان میں قائم ہیں، اور آپ بھی رسول کی طرح ایمان کی بولی بولتے ہیں، ایمان میں دیکھتے ہیں اور ایمان میں چلتے ہیں۔ آپ اس بات کا فیصلہ کریں کہ ہمارا انجام خاک ہے یا مسیح یسوع میں جلال ہے۔ فیصلہ آپ کا ہے۔ لیکن عزیزو، کہیں سے بھی یہ مسیحی رسم نہیں نظر آتی۔ بائبل مقدس اس رسم کے تعلق سے نہ تو کوئی وجہ بیان کرتی ہے اور نہ ہی کوئی بنیاد۔ اور پرانے عہد نامے میں لوگ جب روزہ رکھتے تھے تو وہ اپنے سر میں راکھ یا خاک ڈالتے تھے، لیکن یسوع کے آتے سب بدل گیا، اور ہم جو نئے عہد کے ہیں، ہمیں یسوع نے یہ تعلیم دی کہ جب تو روزہ رکھے اپنا منہ دھو۔ عزیزو، مسیح میں جو تعلیم ہمیں روزے کی متعلق ملتی ہے اس میں کہیں بھی خاک ڈالنے کا ذکر نہیں بلکہ منہ کو دھونے کا ذکر ہے، یعنی کہ اب راکھ یا خاک سر میں ڈالنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ مسیحی روزہ دکھاوے کا روزہ نہیں بلکہ پوشیدگی کا روزہ ہے۔ اس لیے لکھا ہے، تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے بدلہ دے گا۔ عزیزو، مسیحی دین جسمانی طریق کا دین نہیں جس میں ہم جسم کے مطابق اور دکھاوا کریں، بلکہ یہ روحانی ہے۔ اس لیے لکھا ہے کہ تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، اور اس میں باپ ہمیں پوشیدگی میں دیکھتا ہے اور وہ ہمیں روزہ دار جانتا ہے۔ اس لیے ہم سر پر خاک یا راکھ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مسیح میں سب کچھ بدل گیا ہے۔ اور ہم جو خاکی تھے، یسوع مسیح اسی لیے آیا تاکہ ہمیں آسمانی بنائے، جیسا کہ لکھا ہے، جیسا وہ خاکی تھا ویسے ہی اور خاکی بھی ہے، اور جیسا وہ آسمانی ہے ویسے ہی اور آسمانی بھی ہے۔ عزیزو، یسوع اس لیے آیا تاکہ وہ ہمیں آسمانی بنائے، تاکہ وہ ہمیں جلال میں داخل کرے۔ ہمارا انجام، ہمارا قیام مسیح یسوع ہے، اور اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جا کر جگہ تیار کروں، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ عزیزو، وہ ہمیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے، اس لیے ہمارا قیام، ہمارا انجام عالم بالا یعنی کہ آسمان اور جلال ہے۔ اس کلام کے وسیلہ سے خدا آپ سب کو برکت دے۔